بیرسٹر عقیل صاحب، عمران خان آج اس سارے پاکستان کے اندر جو انتشاری کام چل رہا تھا پچھلے سال ڈیڑھ سال سے، افسوس کے ساتھ اگر پہلے دن یہ کچھ لوگ آپس میں باتیں کر لیتے جس کا جو قصور تھا مان لیتا تو شاید اس انتشار سے ہم بچ جاتے. آج انہوں نے مشروط معافی کا تذکرہ کیا، اس کے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ملک صاحب، میں نے بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں نے ایک شو میں کچھ ہفتے پہلے یہ آلریڈی پیشن گوئی بھی کی تھی کہ عمران خان معافی مانگے گا. ابھی یہ مشروط معافی ہے. لگتا تھا کہ وہ معافی مانگے گا؟ دیکھیں، اس نے اگر اپنا کیا ہوا جو کچھ اس نے کیا جی ایچ کیو کہ آپ نے کم از کم یہ ایک سیریز آف ایونٹس بتائیں لیڈنگ اپ ٹو May 9th، اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے اتنا افسوسناک واقعہ جس پہ آپ کے ہی رپورٹر میں پہلے بھی ایک پیکج سنا اور آج آپ کے اس رپورٹر نے جو خد و خال بیان کیے وہ شرمندہ ہے اپنے کیے ہوئے پہ. لیکن اب وہ اگر انہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ میرے ہی لوگ تھے، ڈینائبلٹی تو اس سے نہیں ہے کہ یہ تمام تر لوگ کیسے نکلے. ایک منظم طریقے سے اس کو بنایا گیا اور منظم طریقے سے لوگوں کو نکالا گیا. ویڈیوز موجود ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ چلا نہیں سکتے لیکن سوشل میڈیا پہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے. یہ تمام تر ویڈیوز موجود ہیں، پیغامات موجود ہیں، یہ تمام تر irrefutable ایویڈنس موجود ہے. اس سے زیادہ آگے سی سی ٹی وی میں کیا دیکھنا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے سی سی ٹی وی بھی ہونی چاہیے. فوٹیج کے اندر مجھے نظر آئے کہ یہ شخص پی ٹی آئی کا ہے تو کیا ان ویڈیوز میں نظر نہیں آ رہے؟ آپ کو سنم جاوید نظر نہیں آ رہی، عالی حمزہ نظر نہیں آ رہی، اپنی جو ان کی ہیلتھ منسٹر تھی یاسمین راشد صاحبہ وہ نظر نہیں آ رہی، حسان نیازی صاحب نظر نہیں آ رہے. حسان نیازی نے وہ جو یہ تمام تر لوگ نظر آ رہے ہیں. آج بھی ان کے ہے. اٹھائیں، دیکھیں یہ تمام تر یہ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں. کوئی کاف لام میم نون سے تو نہیں گیا تھا نا. یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو کہ نکلے، انہوں نے کہا آج ہم دکھائیں گے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کریں گے. تو جی ایچ کیو جانا یا کور کمانڈر ہاؤس جانا یا آئی ایس آئی کے دفتر جانا، یہ تمام تر لوگ فوجی تنصیبات جو ہمارے شہداء کے مجسمے ہیں، جس طرح یہ تمام تر کانسنٹریٹڈ کیمپین یہ منظم طریقے سے چلائی گئی اور پری پلانڈ تھی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ کے پروگرام سے عمران خان چاہے لاکھ معافیاں مانگ لے، قانون حرکت میں آئے گا. عمران خان کو نہ تو حکومت سے اور نہ ہی کسی اور ادارے سے اس گھنونے کام کے لیے معافی ملنے والی ہے. مجھے ایک چیز بتائیے، ایک ہوتا ہے پرامن احتجاج جو ہر شہری کو حق حاصل ہے. میرا سوال تو سنیں، وہ ہر شہری کو حق حاصل ہوتا ہے. بالکل ہے. عمران خان کا دعویٰ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے اس دن پرامن احتجاج کرنا تھا. جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بولا، ان کو آپ سزا دیں. یہ دو چیزیں ہو گئی. اب آپ کا کام ہے کہ وہ فوٹیجز جو مانگ رہے ہیں وہ دکھائیں، میں ٹی وی پہ چلاؤں، اس کے بندے نظر آئیں. کس نے کہا کہ سپریم کورٹ جا کے سٹے لے لیں؟ ملٹری ٹرائلز کے خلاف انہوں نے لیا نا. جو مدعی ہے وہ تو مدعی خود بھی بات کر رہا ہے کہ یہ ہمیں انصاف نہیں. تو آپ کو ملٹری ٹرائلز میں سیویلینز کو لے کے نہیں جانا چاہیے، آپ کو سول کورٹس کو سزا دلوانی چاہیے. ملٹری انسٹالیشنز پہ اگر انہوں نے دیکھیں، ہماری حکومت کی بات نہیں ہے، میں یہی بات کروں کہ ان کے دورے میں، ان کے دورے حکومت میں انہوں نے کون سا صحیح کام کیا تھا جس کی مثال دے رہے ہیں؟ ملٹری ٹرائلز نہیں، کون سا صحیح کام کیا تھا جس کی مثال دے رہے ہیں؟ انہوں نے تو سارے پولیٹیکل اپوزیشن ساری اندر جیل میں ڈالی. فوج کے اوپر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے تو ملٹری اوبویسلی ملٹری کورٹس کا اندر ٹرائل ہونا چاہیے. ایسے کاموں کو جسٹیفائی کرتے ہیں جو کل کو آپ کے دور میں آپ کے گلے پڑیں گے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں نے تو نہیں کہا کہ یہ میرا مشورہ تو نہیں تھا کہ جی ایچ کیو جائیں، میرا مشورہ نہیں تھا کہ مجسموں کو جو ہے شہداء کے مجسموں کو مسمار کریں. وہ تو درست کام ہی نہیں ہے نا، اس کو تو کوئی بندہ درست قرار نہیں دے سکتا. اس کے ساتھ اس میں نہ تو معافی ہے نہ تلافی ہے. میں نے پہلے کہا ہے عمران خان نے لچک اب دکھائی ہے، بیکاز اس کو نظر آ رہا ہے جہاں میں پیغامات بھجواتا رہا ہوں وہاں سے کوئی جواب نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی لچک نہیں ہے. اور اگر یہ معافی مانگ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو چھوٹ مل جائے گی تو بالکل معافی مانگ کے معافی قبول نہیں ہوگی. آپ یہ معافی کی کوئی قبولیت نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو لاسٹ پریس کانفرنس کی تھی، عقیل صاحب جس چیز کو بار بار دہرا رہے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر بھی اس کا اعلان کیا تھا کہ ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہماری پوزیشن وہی ہے جو ایک بیان وہ پہلے دے چکے ہیں. وہ بیان بھی سن لیجئے کیا تھا. اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے، اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے. بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں.